The New World Order. Welcome in the new episode of The New World Order. I am Dr. Mumtaz Khan and we will discuss now the recent developments in the Bangladesh. بنگلہ میں ابھی ایک سڈن چینج آئی ہے بٹ اٹ واز ناٹ اے سڈن. حسینہ واجد نے جو ریزائن دیا ہے اور ہم بنگلہ دیش کی ہسٹری کو انالائز کریں گے. ہاؤ دی بنگلہ دیش واز ریڈی ٹو فلائی اور اس کے پر کیسے کاٹے گئے ہیں. بنگلہ دیش پاکستانیوں کو زیادہ نہیں پتہ، ہندوستانیوں کو بھی شاید تھوڑا بہت پتہ ہو، لیکن ہم اس کا فل ڈائگنوسٹکس کریں گے. 1971 میں بنگلہ دیش بنا، 16 دسمبر 1971 کو. نہیں، بنگلہ دیش 16 دسمبر 1971 کو نہیں بنا تھا. 16 دسمبر 1971 کو تو فوج نے سرنڈر کیا تھا. بنگلہ دیش مارچ 1971 میں بن گیا تھا. اس کے بعد بنگلہ دیش کا جو فریڈم ڈے ہے وہ مارچ 1971 میں منایا جاتا ہے. اس کے بعد سے اس کے انسٹیٹیوشن نے کام کرنا شروع کر دیا تھا. 1975 میں مجیب الرحمان کی گورنمنٹ کے 5 سال پورے ہوئے تو انہوں نے نیا سسٹم لانا شروع کر دیا جس کو ون پارٹی سسٹم کہتے تھے، یعنی کہ ایک ہی پارٹی جو ہوگی وہ ملک میں حکومت کرے گی. ون پارٹی سسٹم برا ہے یا اچھا ہے اس کے اوپر ہم ڈیٹیل میں بات میں کروں گا. لیکن 1976 میں وہاں پہ مجیب الرحمان کی پوری فیملی کو قتل کر دیا گیا، اس کے 3 بچوں، اس کی بیوی اور خود کو. از ناٹ اے جسٹیفائڈ، یہ اچھا نہیں تھا. ڈیفینیٹلی اس کے پیچھے وہی فورسز ہوں گی جو بنگلہ دیش کو نیشنلسٹ پاتھ پہ چلتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتی. 1976 کے اندر وہاں پہ جنرل ضیاء الرحمان نے مارشل لا لگایا اور اسی طرح جس طرح ایک طریقہ واردات ہوتا ہے، ہم 90 دن میں الیکشن کرائیں گے، ہم انٹرم گورنمنٹ لائیں گے، صدر کو وائس پریزیڈنٹ کو صدر بنا دیا. تو اس طرح سے ڈرامے کرتے کرتے جنرل ضیاء الرحمان نے 1981 میں اس کو مار دیا گیا. آپ نے ایک شاندار قسم کی کو ریلیشن فیل کیا ہوگا. 1967-68 کے اندر ایوب خان کو اس طرح گالیاں دے کے نکلوایا گیا تھا. پھر 1977 میں بھٹو کو اسی طرح پکڑا گیا، پھر اس کو 79 میں پھانسی دی گئی. اس طرح مجیب الرحمان کے ساتھ بھی یہی ہوا. پھر ضیاء الرحمان سے کام لینے کے بعد اس کو بھی 1981 میں مروا دیا گیا. پھر نیا ڈکٹیٹر آیا جنرل ارشاد. جنرل ارشاد نے 1982 میں آیا. 1990 تک اس نے بنگلہ دیش کو لیڈ کیا اور 90 میں اس کو نکال دیا گیا. ادھر پاکستان کے اندر جو ضیاء تھا وہ ضیاء الرحمان تھا، یہ ضیاء الحق تھا. اس ضیاء الحق کو 1988 میں امبوں کے ساتھ ہی اڑا دیا گیا. یہ کیا چل رہا ہے؟ آپ سائنٹیفکلی اس کا مطالعہ کریں. Scientifically it is proved that the countries are being run without a political face. اور جو ملٹری کے لوگ ہوتے ہیں یہ سیاسی لوگ نہیں ہوتے ہیں، یہ تو بیچارے لیفٹیننٹ بھرتی ہوتے ہیں، اپنی نوکری کرتے کرتے برگیڈیئر جنرل بن جاتے ہیں. ان کا مائنڈ سیٹ پولیٹیکل یا نیشن وائڈ نہیں ہوتا، یہ اوبیڈینس مائنڈ سیٹ ہوتا ہے. پھر سسٹم پورس کیا تو اس کو مروا دیا گیا. 1971 میں یحییٰ خان کو سے بنگلہ دیش توڑوا کے اس کو سائیڈ لائن کیا اور پھر اس کو ہاؤس اریسٹ کر دیا گیا. یحییٰ خان کو بھی، ٹھیک جنرل ارشاد کو بھی اس کو جیل میں ڈال دیا گیا. 1996 تک 90 میں اس کو ہٹایا گیا اور 97 تک اس کو جیل میں رکھا. 1999 میں پاکستان کے اندر 88 میں الیکشن کروایا گیا، ادھر بنگلہ دیش میں 1991 میں کروایا گیا. یہاں پہ جس طرح 1991 کے اندر الیکشن کروا کے IGI جماعت اسلامی تو اس وقت نہیں تھی، IGI اتحاد بنا کے ایک اسلامسٹ مائنڈ سیٹوں اور مغرب کے جو حمایتی سیاستدان ہیں جو شدت پسند اور طالبان کو مجاہدین اور کہتے تھے شدت پسندوں کو، ان کو لایا گیا، یعنی کہ نواز شریف کو لایا گیا. ٹھیک BNP کو لایا گیا 1991 میں وہاں پہ بنگلہ دیش میں، جو 1996 تک اس کی حکومت رہی. پھر 1996 میں وہاں پہ ANP آ گئی. ادھر بھی پیپلز پارٹی تھوڑی سی نیشنلسٹ جماعت تھی
بے نظیر کے زندہ رہنے تک. تو بے نظیر کو بھی بعد میں فارغ کیا گیا، اس کی ایک علیحدہ سے ہسٹری ہے. لیکن 1996 میں ANP کی حکومت بنی، عوامی نیشنل پارٹی، جو کہ مجیب الرحمان کی پارٹی تھی، اور 2001 تک اس کی گورنمنٹ رہی. 2001 کے بعد سے لے کے 2006 تک پھر دوبارہ BNP، بنگلہ دیش نیشنل پارٹی کی حکومت بنی. اب ان دونوں کے اندر نیشنل کا لفظ تو ہے، لیکن اس میں سے نیشنل کون ہے یہ سائنٹسٹ یا ریسرچرز ہی پتہ کریں گے. ٹھیک ہے، بھی آپ کا ریسرچرز کا مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے. جو قوم تحقیق پہ بلیو نہیں کرتی وہ پراپوگنڈے کا شکار ہوتی ہے. تو 2006 میں اس کو اریسٹ کیا گیا، خالدہ ضیاء اور اس کو دونوں، کیونکہ مقصد سم ٹائم اپنے لوگوں کو بھی تھپڑ پڑتے ہیں. یہ جو تھنکنگ ہے، یہ جو اسٹریٹجی ہے، اور دوسروں کو بھی مارے جاتے ہیں یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ہم بڑے نیوٹرل ہیں. ہمارے ہاں 2000 ابھی کچھ پچھلے سال کہا گیا تھا ہم نیوٹرلز ہیں. تو 2006 میں بنگلہ دیش کی فوج نے نیوٹرل ہونے کے لیے دونوں کو پکڑ لیا، خالدہ ضیاء کو بھی اور اس کو بھی. لیکن 2008 میں الیکشن کے بعد پھر عوامی نیشنل پارٹی جیتی، اور 2 دفعہ کنزیکٹیو وہ گورنمنٹ اس کی رہی، اور ابھی یہ تیسری دفعہ الیکشن 2023-24 میں ہوا تھا. تو لیسن لرن کیا ہے؟ لیسن لرن یہ ہے کہ بنگلہ دیش میں ایک پولیٹیکل کانسٹیٹیوشن نہ بنے، ایک پولیٹیکل پاتھ نہ بنے. 75 میں ماشاء اللہ، 81 میں ماشاء اللہ، 1990 تک ماشاء اللہ. جب تک سوویت تھی تو یہاں پہ فوجی ڈکٹیٹرز کے ذریعے پاکستان، بنگلہ دیش، ان خطوں کے اندر حکومتیں چلتی تھیں. جب سوویت یونین ختم ہوئی تو اب چونکہ آل ان آل ایک ہی باس تھا تو کہا گیا ورلڈ آرڈر میں جمہوری ہوگا، اس لیے یہ الیکشن ہونے شروع ہوئے. تو الیکشن ہوتے رہے، لیکن پھر بھی نیشنلسٹ پارٹیاں جو تھیں وہ اپنا راستہ بناتی رہیں. اس لیے اس کی کاؤنٹر فورس ایک رکھی جاتی ہے جو کہ شدت پسندی اور اسلامائزیشن پہ بلیو کرتی ہے. آپ بینگ اے مسلم، ہم سمجھتے ہیں کہ لفظ اسلامائزیشن یہ کیا ہے، کیا یہ واقعی اسلام کی نمائندہ ہے؟ نہیں. ہم آگے اس کی ڈیٹیل بتاتے ہیں کہ یہ کیسے اسلام کے نمائندہ نہیں ہے، یہ کون سے فورسز ہیں، کیا نظریات ہیں ان کے، یہ کیسے، یہ ہمارے اندر ہی موجود ہو سکتا ہے یہ آپ کے اندر، میرے اندر بھی یہ نظریات ہوں، کیونکہ یہ ڈالے گئے ہیں پچھلے 80 سالوں سے، سلیبس کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے ہمارے اندر ڈالے گئے ہیں. اور ان کا کیسے ہسٹوریکل کنیکشن اسلامک فکر کے ساتھ نہیں ہے. میں 2 لفظ یوز کر رہا ہوں، اسلامسٹ اور اسلامک فکر، اسلامک تھنکنگ. اسلامک سوسائٹی جو تھاٹ ہے وہ ڈفرنٹ ہے اسلامائزیشن سے، کلیئر تھنگ ان میں ڈفرنس ہے. ہم دوبارہ بنگلہ دیش کی طرف آتے ہیں. 2008 میں حسینہ واجد نے جب ٹیک اوور کیا تو بنگلہ دیش کی اکانومی اچھی نہیں تھی. 2008 سے لے کے 2024 تک بنگلہ دیش نے جو رستہ اختیار کیا، اس رستے پہ چل کے بنگلہ دیش کا GDP گرو ہوا. بنگلہ دیش 400 بلینز اکانومی ہو چکا تھا. 10 سالوں میں ان کا $1 ٹریلین اکانومی بننے کا ٹارگٹ تھا. بنگلہ دیش کا پر کیپیٹا انکم انڈیا سے آگے تھا. جو یہ پیٹا جا رہا ہے نا کہ مودی آگے نہیں تھا. جنوبی ایشیا کے اندر بنگلہ دیش پر کیپیٹا کے حساب سے جو کہ زیادہ اچھا بینچ مارک ہے، وہ آگے تھا. تو پھر کیوں ڈی ریل کیا گیا اس کی حکومت کو؟ کہا جا رہا ہے کہ وہ ڈکٹیٹر ہو گئی تھی. بھئی کیسے ڈکٹیٹر ہو گئی تھی؟ دنیا میں 1 پارٹی سسٹم ایک مورل سسٹم کے طور پہ ایگزسٹ کرتا ہے. اس کی مثال چائنا ہے، اس کی مثال نارتھ کوریا بھی ہے. چلیں نارتھ کوریا میں تو لیڈر، ہیڈ آف دی اسٹیٹ بھی تاحیات رہتا ہے، وہ ڈائناسٹک تھوڑا سا ہو جاتا ہے، اس کو تو چلو ہم سٹینڈرڈ نہیں مانتے ہیں. لیکن 1 پارٹی سسٹم، کنسلٹیشن ود ان دی پارٹی اور رولنگ، ہائرنگ پیپل فرام دی سوسائٹی ٹو رن دا پارٹی ان اے کنسلٹیٹیو وے، جہاں بعد شی جن پنگ تک جو چائنا کے اندر 1 پارٹی سسٹم ہے، وہاں لوگ
وہاں شی جن پنگ بھی پارٹی کے رولز کا پابند ہے. جب کووڈ آیا تو کرونا کے لیے، کرونا ٹیسٹنگ کے لیے سیمپل دینے کے لیے شی جن پنگ خود اس سینٹر میں جاتا تھا جہاں کرونا ٹیسٹنگ ہوتی تھی. تو کوئی بھی بندہ، ڈکٹیٹرشپ اور ون پارٹی سسٹم ایک بہت بڑا فرق ہے جو کہ نہیں بتایا جاتا. ڈکٹیٹرشپ میں فرد واحد ہر چیز کے اوپر ڈومینیٹ ہوتا ہے، اس کی پرسنل ایگو، اس کی اتھارٹی، اس کے رولز، اس کے ارشادات وہ ڈومینیٹ کر جاتے ہیں سوسائٹی پہ. ون پارٹی سسٹم میں ایسا نہیں ہے. ون پارٹی سسٹم کے اندر سوسائٹی کا جو انٹرسٹ ہے اور جو رولز ہوتے ہیں وہ پہلے رکھے جاتے ہیں. ان کو اچیو کرنے کے لیے پارٹی کے اندر ایک کنسلٹیشن ہوتی ہے. یہی چائنا کے اندر ہے، اور بڑے کول انداز میں جو رائے ہوتی ہے اس کو لیا جاتا ہے. اپنے ہیڈ آف اسٹیٹ پہ خواہ مخواہ میڈیا کے اندر اس کی میڈیا ٹرائل اس کا نہیں کیا جاتا، اس کے لیے برے الفاظ نہیں بولے جاتے بلکہ اس کی عزت کی جاتی ہے. اس میں حرج ہی کیا ہے؟ سرمایہ داروں کے اندر جو ڈیموکریٹک کنٹریز جن کو کہا جاتا ہے سو کالڈ، ان کے اندر ہر وقت ہم حکمرانوں پہ تنقید کرتے ہیں. اس تنقید کے نتیجے میں کیا پالیسیاں بدلتی ہیں؟ نو. دیر از نو وے ٹو چینج دی پالیسیز اینڈ ریموو دا سسٹم. صرف لفظوں کی حد تک ہم برا کہتے رہتے ہیں. اس سے سوسائٹی کے اندر اور نیگیٹو وائب جاتی ہیں، پازیٹیو وائبس اور رسپیکٹ نہیں جاتی ہے. ہزاروں سالوں سے جو ایک روایت ہے کہ بادشاہ جو ہوتا ہے وہ اس کی عزت کرنی چاہیے، یہ ہزاروں سال کی روایت. کون سے بادشاہ کی؟ جو سوسائٹی کو ڈیلیور کر رہا ہو، جو کنسلٹیٹیو وے میں چل رہا ہو. یہ صرف مسلمانوں کی روایات نہیں تھی، یہ پورے ایشینز کی روایات. بادشاہ مغرب کے اندر بھی یہی تھا. انٹل انلیس کہ یہ ماڈرن کیپٹلزم کی برتھ ہوئی اور اس کے بعد کیپٹلزم پیچھے کھڑی ہے اور آگے اپنی ڈھال کے طور پہ یہ بادشاہ جس کو وزیر اعظم کہا جاتا ہے، صدر، ان کو آگے کر دیا گیا. تو اب لوگ اپنا غصہ ان پہ نکال لیتے ہیں، ان کے برے نام کہہ دیتے ہیں. تو الجزیرہ کا ایک ٹی وی اینکر ہے بڑا مشہور اسلامسٹ مائنڈ سیٹ کا، میں اس کا نام نہیں لوں گا. وہ ایک چائنیز امبیسڈر جو کہ ان کے پریزیڈنٹ کا انٹرپریٹر بھی رہا تھا، اس کی ڈیبیٹ میں بڑا فخر سے کہہ رہا تھا کہ ہمیں بڑی فریڈم آف سپیچ ہے. بھئی یہ فریڈم آف سپیچ نہیں ہے. سوسائٹی کے انٹرسٹ کے لیے کام کرنے والا پریزیڈنٹ، اس کی رسپیکٹ ہونی چاہیے اگر وہ کنسلٹیٹیو وے میں کام کر رہا ہے. تو یہاں پہ کنسلٹیٹیو وے میں چونکہ کام نہیں کیا جاتا، یہ ہائیلی پروٹوکول لیتے ہیں، سوسائٹی سے خود کو کاٹ لیتے ہیں اقتدار ملنے کے بعد، اور کمپنیوں کے نمائندہ ہونے کے لیے کام کرتے ہیں. تو عوام کا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے ان کو دی جاتی. تو یہ ڈیموکریٹک ہے. تو اے این پی جو ہے اس کو ون پارٹی سسٹم کی طرف لے کے جانا چاہتی تھی. ابھی تو نہیں، لیکن وہ شروع میں ان کی تھی. تو پھر ایجوٹیشن کروائی گئی. اب جو اسلامسٹ مائنڈ سیٹ کے طلباء، جس کو طالبان اب ہم کہیں گے، یہ طلباء نہیں، یہ طالبان تھے. یہ طالبان جو ہے بنگلہ دیشی طالبان، یہ اس طرح کی بڑی بڑی داڑیاں تو نہیں ہیں ان کی، لیکن مائنڈ سیٹ ان کا وہی تھا جو مغرب سے مروب یافتہ لوگوں کو آگے لانا چاہتے تھے. ڈاکٹر یونس کا نام لیا ہے. اب ہم ڈاکٹر یونس کا پوسٹ مارٹم کرتے ہیں. ہو از دس ڈاکٹر یونس؟ ڈاکٹر یونس کمپنیوں کا نمائندہ ہے. He did his PhD in Fulbright scholarship from USA in 1976. He returned back to Bangladesh. He joined a university in Chittagong. And then suddenly he gets some idea, oh, I should open a bank. اب غریب آدمی ہے ڈاکٹر یونس، عام آدمی ہے، تو فنڈنگ کہاں سے لی بھائی؟ ڈیفینیٹلی یو ایس اے فنڈڈ ہز آئیڈیا. اس میں یہ مائکرو فائنانسنگ کرتا ہے بنگلہ دیشی لوگوں کو. 1983 میں یہ بینک بنا. 1983. Who was the head of state at that time? جنرل ارشاد حسین، آرمی ڈکٹیٹر. تو ڈکٹیٹرز کی کہاں سے جڑیں ہلتی ہیں؟ ایوری ون نوز. اس کے آئیڈیا کو فنڈ کیا گیا. پھر 1990 میں اس کو بنگلہ دیشی گورنمنٹ نے بھی فنڈ کیا، جو لٹریچر میں ہمیں ملا ہے انفارمیشن اس کے اکارڈنگلی. لیکن اس گرامین بینک کو بہت زیادہ مشہور کیا گیا. لیکن اس کی ہسٹری یہ ہے کہ خود ویسٹرن رپورٹس کہتی ہیں، ویسٹ کو بھی سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ ویسٹ کا ایک بلیک فیس ہے اور ایک اس کا ایک سویلائزڈ فیس ہے. جو بلیک فیس ہے اس کے ذریعے وہ لوگوں سے کام لیتا ہے اور اپنے ایجنٹ پیدا کرتا ہے
تیسری اور دوسری دنیا کے اندر، جبکہ اس کا جو سویلائزڈ فیس ہے وہ رول بیس سوسائٹی کی بات کرتا ہے. یہ جو ایجیٹیشنز، جو ہیومن رائٹس کی بات کرتا ہے، یہ ریلیٹیولی اس کا بہتر ایک فیس ہے. خود ویسٹرن رپورٹیں کہتی ہیں کہ لوگ اپنے آرگنز بیچ کے اس بینک کا، گرامین بینک کا لون پے کرتے ہیں، اور اس کی انٹرنیشنل میڈیا پہ صحیح کھنچائی ہوئی ہر جگہ پہ اس کو، لیکن اس نے اس کو کوشش کی ہے کہ ہم نہیں، ایسا نہیں ہے، لیکن حقائق تو حقائق ہیں. 1983 میں یہ بینک بنا تو 2008 میں ANP کی گورنمنٹ بننے تک کیا بنگلہ دیش کا GDP بڑھ گیا تھا؟ کیا بنگلہ دیش کا پر کیپیٹا انکم بڑھ گئی تھی جو اس بینک کو اتنا زیادہ پورے سسٹم کے اوپر ڈومینیٹ کیا جا رہا ہے؟ ڈیفینیٹلی نہیں. حقائق سامنے آئے کہ بنگلہ دیش کا GDP ANP کی گورنمنٹ 2008 میں آنے کے بعد بڑھنا شروع ہوا، اور 2019-20 کے اندر اس کی ایک سگنیفیکنٹ شکل بنی اور وہ میڈیا میں ہائی لائٹ ہونا شروع ہوا، اور اس کا اثر پاکستان میں بھی آنا شروع ہوا. ہم بھی کوسچن کرنے لگ پڑے تھے بھی بنگلہ دیش ہم سے بعد میں آزاد ہوا تھا، ہی از وننگ، ویئر آر یو ناؤ؟ تو ہمارے حکمرانوں کو جواب دینا مشکل ہو رہا تھا. تو بجائے اس کے کہ ان حکمرانوں پاکستانیوں کو سیدھا کرتے ہیں، انہوں نے کہا یہ بنگلہ دیش کو ہی ختم کرتے ہیں. کیا یہ ڈرامہ کر رہا ہے ساؤتھ ایشیا کے اندر، ایک پازیٹیو وائبز لا رہا ہے کمپٹیشن کی. نہ رہے گا بانس، نہ بجے گی بانسری. تو نوبل پرائز محمد یونس، دس از ریڈیکولس. واٹ از دس نوبل پرائز؟ نوبل پرائز جو ہے وہ ایک ویسٹرن پرائز ہے. دس از ناٹ انٹرنیشنل. ڈنڈے کی زور پہ اپنا سسٹم بنا کے اس کو پوری دنیا کا نوبل پرائز بنائیں نہیں ہے. چائنیز نہیں مانتے ہیں نوبل پرائز کو، رشین نہیں مانتے ہیں نوبل پرائز کو. دس از امریکن اور ویسٹرن یورپ. ویسٹرن یورپ ہے کتنا؟ پاکستان سے بھی چھوٹا. نام اتنا بڑا ہے ویسٹرن یورپ. تو بات یہ ہے کہ کتنے چائنیز کو نوبل پرائز ملا ہے، اسپیشلی ٹیکنیکل یا پیس پرائز کا؟ صرف ان لوگوں کو جو امریکن ایجنڈے کو سپورٹ کرتے ہیں پوری دنیا میں، ان لوگوں کو ملتا ہے. ہمارے لیے بھی ایک نوبل پرائز ہولڈر تیار ہو رہی ہے، یہ ملالہ یوسفزئی. تو اس طرح فیوچرسٹک پرسپیکٹو میں پولیٹیسائزڈ ہے دس نوبل پرائز. دس از ناٹ این امپارشل نوبل تھنگ. پلیز اسٹینڈ اپ، ویک اپ پاکستانیوں، بر صغیر انڈینز، بنگالی، سمجھو دس نوبل پرائز از ناٹ اے بینچ مارک. ملالہ کی کیا کنٹریبیوشن ہے جو اس کو نوبل پرائز ملا؟ اوور نائٹ دے کریٹڈ لیڈرز فار اس. تو بات یہ ہے کہ محمد یونس کو نوبل پرائز دیا گیا 2006 میں بیکاز ہی واز ورکنگ فار دی ویسٹرن کمپنیز who were funding his idea, his project. اور 2022 میں اس گرامین بینک کی جو آمدن ہے 2340 کے 50 ملین ٹکا ہے. تو اتنا یہ کہاں سے کماتا ہے؟ لوگوں سے سود لے کے ہی کماتا ہے نا. ہمیں سمجھنا ہوگا پیچھے سائنس کیا ہے. اور ابھی سینا واجد کی گورنمنٹ کو ٹاپل کرنے کے بعد کون ہے جو اس کو فرانس سے لے کے آ رہا ہے؟ یہ ابھی لینڈ ہوا ہے تازہ وہاں سے. کیوں حسینہ واجد اگر اتنے انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کے چیمپئنز ہیں تو کیوں حسینہ واجد کا ویزا کینسل کیا UK اور USA دونوں نے؟ یہ کن لوگوں کو؟ نواز شریف کا تو کبھی کینسل نہیں ہوا، الطاف حسین کا تو کبھی کینسل نہیں ہوا. تو یہ کن لوگوں کو؟ یہ یا تو پھر ساروں کو دے نا ہیومن سپورٹ. بیسیکلی بات یہ ہے کہ اپنے یہ ان لوگوں کے ہیومن رائٹس کو سپورٹ دیتے ہیں جو ان کے لیے کام کرتے ہیں. سیدھی بات ہے. اس میں ڈیٹا از دیئر. ویک اپ اینڈ اسٹڈی اینڈ انالائز دا تھنگس. گرامین بینک از ناٹ اے بینچ مارک. گرامین بینک از ورکنگ فار دی ویسٹرن کمپنیز. محمد یونس ورک فار دی ویسٹرن کمپنیز. Muhammad Yunus is bringing from the west till he arrived 2-3 days earlier in Dhaka.
پاکستان کے سارے میں یہ ابھی بھی ان کے جو منسٹر اورنگزیب ہے یہ بھی وہاں سے آیا ہے. تو جتنے بھی ویسٹرن کمپنیوں میں کام کرتے ہیں یا ویسٹرن کمپنیوں کے لیے اپنے ملکوں میں کام کرتے ہیں, ساروں کو ٹیکنوکریٹ کہا جاتا ہے. ٹیکنوکریٹ, a society without a political parties, political voice is the ideal society of the multinational companies. یہی ماڈل پاکستان میں آج تک کوئی سینٹرل پولیٹیکل فورس جنم نہیں لینے دی گئی ہے. کوئی بھی نیشنلسٹ فورس کوئی کوشش کرتا ہے تو اس کو اڑا دیا جاتا ہے. بے نظیر نے تھوڑی سی کوشش کی تو اس کو قتل کر دیا گیا. مشرف نے تھوڑی سی کوشش کی, ان کو قتل کر دیا گیا. جو ودن ایلیٹ لوگ تھے, یا فاطمہ جناح نے چلیں کہہ لیں, ودن ایلیٹ بھی اگر کوئی پازیٹیو لوگ ہیں جو سسٹم کے اندر لوگ ہیں وہ کام کرتے ہیں تو ان کو اڑا دیا جاتا ہے. اور سسٹم کے باہر تو عوام کے نظریات اتنے خراب کیے ہوئے ہیں کہ کوئی سینٹرل طاقت ابھی پیدا ہو ہی نہیں رہی. کوشش ہو رہی ہے, لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ایک نیشنلسٹ پاتھ پہ چلنے کے لیے پاکستان کے اندر بھی ایک بنے. پاکستان میں بھی ایسی کوئی طاقت نہیں بنی. اب ہم آتے ہیں کہ یہ کون ہے طلبہ, یہ کون سے طالبان ہیں, آخر اتنی بڑی سپورٹ کہاں سے مل گئی, میڈیا پراپوگنڈا, میڈیا ہائپ کیسے مل گئی. تو بغیر سپورٹ کے کوئی بھی اوپر نہیں آتا. اور اسلامسٹ مائنڈ سیٹ کہ یہ طلباء یا اسلامسٹ مائنڈ سیٹ بنگالیوں میں پھیلا ہوا, پاکستان میں بھی, تو یہ ہے مائنڈ سیٹ کیا؟ یہ مائنڈ سیٹ یہ کہتا ہے, اس مائنڈ سیٹ 1930 میں اخوان المسلمین کے نام سے ایک جماعت بنی تھی جب خلافت 1924 میں خود ترکوں نے ختم کر دی تھی. خلافت ایک پرانا انسٹیٹیوشن تھا, وہ ایک شاندار ماضی تھا ہمارا, اس نے اپنے ٹائم پہ ایک ڈیلیور کیا, لیکن ٹائم کے ساتھ بدلتی ہوئی ضروریات کے اکارڈنگلی وہ نہیں چل رہا تھا, خود کو موڈیفائی نہیں کر رہا تھا, تو خود ترکوں نے اس کو ختم کر دیا. جنگ ہار چکے تھے تو اب ختم کرنا ہی تھا کیونکہ ڈنڈا تھا پیچھے سے, تو اپنی آزادی کو قائم رکھنے کے لیے ان کو سٹیپ لینا پڑا. اب اس وقت خلافت 1930 میں حسن البنا نے یہ جماعت قائم کی, تو ان کے نظریات کیا ہیں؟ آخر ترکی میں یہ لوگ کیوں ڈسلائک کیے جاتے ہیں نیشنلسٹ فورسز کی طرف سے؟ ان کے نظریات یہ ہیں کہ یہ قرآن کی لٹرل انٹرپریٹیشن کرتے ہیں, لفظی انٹرپریٹیشن کرتے ہیں. یعنی کہ قرآن میں اگر لفظ ہے کہ غیر مسلم ہمارے دشمن ہیں, تو جو باقی آیات ہیں جس میں غیر مسلموں کے ساتھ تعلقات رکھنے کو بھی کہا گیا, ان کے ساتھ رحم دلی کرنے کا, وہ نیشنلسٹ ہیں تو ان کو خیال رکھنے کا بھی کہا گیا, اس چیز کو نہیں کرتے. بلکہ جو غیر مسلموں, جو شدت پسند, جو فتنہ پرست غیر مسلم ہیں, اگر کوئی آیت اس کے لیے ہے تو اس کو سب غیر مسلموں, ہندوؤں پہ اپلائی کر دیتے ہیں, سب ہندوؤں پہ, سب کرسچنز پہ. ایسی بات نہیں ہے. جو فتنہ پھیلانے والی طاقتیں ہیں صرف ان کے لیے وہ آیت ہے. اس طرح قرآن میں ہے کہ چور کے ہاتھ کاٹو, تو اس کی امپلیمنٹیشن جو کہ خلفائے راشدین اور بعد کے دور میں ملتی, کتنے ہاتھ کاٹے گئے ہیں پوری اسلامک ہسٹری میں. اسلامک جتنی بھی مسلمانوں کی جتنی بھی امپائرز رہی ہیں, مے بی ویری فیو, اور ڈیٹا میں بھی ویری فیو. اور اس کی حضرت عمر نے خود اس چوری کی سزا معاف کر دی تھی. کیوں معاف کی تھی اگر شریعت کا حکم تھا؟ حضرت عمر سے بڑے ہیں کوئی ہے جو لٹرل, یہ ہر حالت میں شریعت کو فرد پہ لگانا چاہتے ہیں, جبکہ اسلام ایسا نہیں کرتا. وہ کہتا ہے پہلے اگر آپ روزگار دیں, سماج کو پیسفل کریں, اور پھر اگر کوئی مسائل کرتا ہے اور اس کو روزگار ہے بھی, اور پھر کوئی کرپشن کرتا ہے, چوری کرتا ہے, پھر ہاتھ کاٹو. تو قرآن کے اندر جو شریعت کی حدود ہیں اس کی کچھ پری ریکوزٹس ہیں. اسلام کبھی بھی ان پری ریکوزٹ کے بغیر ہسٹوریکلی یہ ثابت ہے کہ وہ نہیں لگاتے. شدت پسندی ادھر سے جنم لیتی ہے جب ان کو بغیر ہسٹوریکل کانٹیکسٹ کے لگا دیا جائے. جب ہمارے ہسٹوری کے اندر جب بزرگ دوسرے جگہوں میں جاتے تھے, ان کی نماز ان کے طریقے کے مطابق نماز پڑھتے تھے, ان کے کلچر کو اڈاپٹ کرتے تھے. یہ شدت پسند جب کسی معاشرے میں جاتے ہیں تو وہاں کی لوکل نارمز کا احترام نہیں کرتے ہیں. اسی وجہ سے یورپ کے خلاف, یورپ میں جو احتجاج اب UK میں بھی رائٹس ہو رہے ہیں, وہ اسی اسلامسٹ مائنڈ سیٹ کے لوگوں کے اگینسٹ وہ ہیں. وہاں کی جو لوکل اچھی روایات ہیں ان کا بھی یہ احترام نہیں کرتے ہیں, سوسائٹیز کے ساتھ ریلیشن نہیں رکھتے ہیں, اپنی علیحدہ سے
دھڑے بندی کرتے ہیں. ان کی ایک اور پہچان یہ بھی ہے کہ یہ شدت پسندی جنگ کے ذریعے دوسروں سے پولیٹیکل راستے کو نہیں اڈاپٹ کرتے ہیں، اسپیشلی جب طاقتور سے تو اس لیے جو اسی مائنڈ سیٹ کا نمائندہ حماس ہے اور اسماعیل ہانیہ تھا، وہ اسرائیل اس کو فنڈ کرتا رہا تھا. یہ تو وقت نے ہسٹری موجود ہے، جا کے ڈیٹا انالائز کریں کہ حماس کو کس نے فنڈ کیا؟ اسرائیل نے فنڈ کیا، خود اپنا دشمن پیدا کیا. کیوں بھائی، کیوں دشمن پیدا کیا ہے؟ شدت پسند دشمن پیدا اس لیے کیا ہے کہ وہ شدت پسندی کرے گا اور اس کو جواز بنا کے ہم غزہ پہ قبضہ کریں گے. اور ہر جنگ کے بعد پچھلے 20-25 سالوں نے اسرائیل نے غزہ کو اپنے علاقے میں شامل کیا جب بھی انہوں نے حملہ کیا تھا. اب جب کہ اسماعیل ہانیہ نے چین کی مدد سے الفتح جو دوسری آرگنائزیشن ہے جو پولیٹیکل ایفرٹ پہ بلیو کرتی ہے، جو کہ باقی نیشنل یہودیوں عیسائیوں کو ساتھ ملا کے مسلمانوں کے ساتھ ملا کے نیشنل رستے پہ چلتی ہے، اس کے ساتھ الائن اسماعیل ہانیہ نے کر لیا تھا، تو اس کو اڑا دیا گیا. اڑایا بھی کہاں؟ ایران میں شیعوں پہ الزام آئے. تو بات یہ ہے کہ اگر اسماعیل ہانیہ نے اپنا رستہ بدلا تو اللہ کرے اس کا انجام اچھا ہو، اس کو مار دیا گیا. یعنی کہ جب تک اسلامسٹ مغرب کے کاموں مفاد کے لیے کام کرتے رہتے ہیں تو ان کو کھلی چھوٹ ملتی ہے. قطر میں اگر امریکی اڈا ہے اور قطر میں اس کو پروٹوکول دیا جاتا رہا، اب جب اس نے راستہ بدلا تو اس کو راستے سے ہٹا دیا گیا. اب پاکستان کے بھی مجاہدین جب تک امریکہ کے لیے کام کرتے رہے تھے تو وہ مجاہدین تھے. جب انہوں نے کام کرنا کسی اور کے پیسے دیے تو اس کے لیے کام کرنا شروع کر دیا تو وہ ٹیررسٹ ہو گئے. اس لیے اب یہ مائنڈ سیٹ کو بھی سمجھ نہیں ہے کہ ہم کہاں جائیں. اس مائنڈ سیٹ کی ایک اور پہچان یہ ہے کہ یہ عورتوں کو برابر کے حقوق نہیں دیتے ہیں. عورتیں گھر میں رہیں، عورتیں بالکل سوسائٹی کا ایک پرو ایکٹیو ممبر نہ بنیں، جبکہ اسلام کی ساری ہسٹری کے اندر عورتیں سوسائٹی کا ایک پرو ایکٹیو ممبرز تھیں. مغل بادشاہوں کی جتنی بھی بیویاں تھیں وہ ساری، نور جہاں نے یہ دیکھیں کتنے کام کروائے تھے. لاہور بنائی نور جہاں نے تھا. مسلمان عورت کبھی غلام نہیں تھی اپنے مرد کی. مسلمان عورت آزاد ہے، اس کی ڈیوٹیز اور فرائض ہیں، پراپرٹی میں اس کا رائٹ ہے، بزنس کا اس کا رائٹ ہے. مسلمان عورت کبھی بھی غلام نہیں رہی ہے ہسٹری کے اندر. ملکہ زبیدہ جو عباسی خلیفہ ہارون رشید کی بیوی تھی، اس کی ڈیولپمنٹس کی ہسٹری ہے. یہ تو بڑی فیمس خواتین ہیں نا. خود حضرت عائشہ کی ہسٹری ہمارے سامنے ہے، کیسے انہوں نے کام کیا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے جانے کے بعد. مسلمان عورت غلام نہیں ہے، وہ ایکول پارٹنر ہے. شی از مدر آف دا چلڈرن، شی از ایکول پارٹنر ان دا سوسائٹی. ہاں یہ ضرور ہے کہ اب دو بندے ہیں، جس طرح ایک کا اپٹیچیوڈ فزکس میں ہے تو وہ فزکس میں ایڈمیشن لیتا ہے، ایک کا کیمسٹری کا اپٹیچیوڈ ہے، دو لڑکے بھی ہیں تو کیمسٹری میں ایڈمیشن لیتا ہے. تو پاتھ ہر کوئی وہی فالو کرتا ہے جو اس کا اپٹیچیوڈ ہوتا ہے. ٹھیک، مردوں اور عورتوں کا بھی اپٹیچیوڈ ایک نہیں ہوتا. عورتیں جس کو کہتا ہے مسکولائن نیچر اور فیمینائن نیچر، تو جنڈر کی جو اپنی ایک کریکٹر ہے اس کی بیس پہ جنڈر اپنا رستہ بناتا ہے. اسلام اسی کی بات کرتا ہے، وہی فالو کرو. وہ اسلام نہیں کہتا، اسلام نے تو اس بات کو ریٹرن کیا ہے، بتایا ہے کہ جو جنڈر کا رستہ وہ، اور حقیقت میں بھی ایسے ہے. لیکن رائٹس برابر ہیں، ان کو روکا نہیں جا سکتا. اور جہاں بات ہے قرآن کی کہ قرآن کے اندر یہ آیت ہے کہ عورتیں گھر میں رہیں، تو بھی مرد بھی فضول باہر نہیں پھرنے چاہیے. ان کو بھی گھروں میں ہی اپنا ٹائم سپینڈ کرنا چاہیے، فیملی کو ٹائم دینا چاہیے. اب عورتوں کو اگر پردے کا حکم ہے تو مرد بھی عرب پردہ کرتے ہیں، ایکویلٹی ہے. کپڑے پہننا انسان کی سویلائزیشن ہے. ننگے تو انسان اس وقت پھرتے تھے نا جب سویلائزیشن نہیں تھی. لیکن کپڑے کے نام کے اوپر عورتوں کو کام سے روکنا، یہ اسلامسٹ مائنڈ سیٹ کی نمائندہ تھاٹ ہے. اور سوسائٹی کے 50% پروڈکٹیو لوگوں کو نان پروڈکٹیو کرنے کی یہ ایک پالیسی ہے، جس کی ہسٹری اور مذہب کے اندر اس کی کوئی روایت نہیں، جو مس انٹرپریٹیشن آف اسلامک تھاٹس ہے.
اور ان کی اسلامسٹ مائنڈ سیٹ کی ایک اور بڑی خطرناک بیماری ہے، یہ ہمیں اپنی ہسٹوریکل لیگیسی سے کاٹتے ہیں۔ کسی بھی خطے کے اندر اسلام آنے سے پہلے بھی مسلمان کے آباء و اجداد رہتے تھے، وہ کسی کی اولاد ہے۔ ہندوستان کے اندر بھی ہم رہتے تھے، اس خطے میں پاکستان۔ تو اب ہمارے بڑوں سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تعلق اپنے بزرگوں سے کاٹ لیا تھا؟ ایسا نہیں ہوتا۔ اگر آپ کاٹیں گے، چلیں کاٹ لیں، تو پھر اس سے فائدہ کس کو پہنچا؟ بی جے پی کو، ہندو تشدد پسند تنظیموں کو، جو کو دوسرا برانڈ ہے مغربی کلونیلزم کا۔ دیز آر دی ایجنٹس فار دی کلونیل پاورز۔ تو وہ کیا کہتے ہیں؟ مسلمان تو باہر سے آئے ہیں۔ بھی باہر کہاں سے آئے ہیں؟ باہر تھا کیا؟ مسلمانوں کی جتنی بھی موومنٹ ہے وہ کابل کے اراؤنڈ ہے نا۔ تو کابل کی جتنے بھی دریا ہیں، دریائے کابل، دریائے کنہار، اور کتنے ہی دریا جو انڈس میں آ کے گرتے ہیں، ادھر سے پنجاب کے باقی دریا انڈس میں آ کے گرتے ہیں۔ انڈس از اے سینٹرل لائن، جو سویلائزیشن کا سٹارٹنگ پوائنٹ ہے ہمارا۔ اس کے گرد رہنے والے لوگ ایک قوم ہے۔ آپ شکلیں اٹھا کے دیکھیں، پشاور کے جتنے بھی یہ لوگ ہیں ان کی شکلیں جو اوریجنل ہیبیٹنٹس ہیں، وہ ہندو ہیں، وہ سکھ ہیں۔ سکھ نہیں رہتے پشاور میں۔ اگر سکھ پشاور کا یا کابل کا جو سکھ ہے، اب آپ لوگوں کو سن کے یہ بھی حیرانی ہوگی، کابل میں بھی سکھ رہتے ہیں؟ بھی رہتے ہیں۔ افغانستان میں پٹھان جو ہیں وہ سکھ ہیں۔ اب پٹھان اگر سکھ ہے تو وہ ہو گیا لوکل، اور مسلمان اگر دلی میں بھی رہتا ہے وہ انویڈر ہو گیا۔ دس از دی آئیڈیالوجی آف دی بی جے پی اور آر ایس ایس۔ یہ کس آئیڈیالوجی؟ یہ ہمیں انویڈر ثابت کرتے ہیں۔ کیونکہ اسلامسٹوں نے کہا کہ ہمارا بزرگوں سے، ہمارے مسلمان ہونے سے پہلے جو ہمارے ہندو انسیسٹرز تھے ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ کیوں بھی تعلق کیوں نہیں ہے؟ اسلام کہتا ہے اپنے باپ سے اچھا سلوک کرو، بے شک وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو۔ یہ ہمیں اپنے ہسٹوری سے کاٹتے ہیں۔ اور پھر ہندوازم کے اوپر الگ سے ہم ایک ڈیبیٹ کریں گے کہ سناتن دھرم جو ہے وہ کتنا قریب ہے اسلام کے، ون گاڈ کا کانسیپٹ، اور اس میں جو الٹریشن ہوئی ہے بعد میں، وہ علیحدہ ایک ڈیبیٹ ہے۔ اور چلیں ریلیجیس اگر ڈفرینس ہو بھی سکتا ہے، تو ہسٹوریکلی دا نارتھ انڈیا از اے پاکستان، اور لاہور اور کابل جو ہے وہ، اور یہ اسلام آباد، آج اسلام آباد نام ہے، ٹیکسلا کہہ لیں پہلے، دس واز دی سینٹر، ایپی سینٹر۔ اس سینٹر کے گرد نارتھ انڈیا کی سویلائزیشن گرو ہوئی تھی بدھزم سے پہلے۔ اور مسلمان جب آئے ہیں تو اس وقت تو یہاں پہ پاکستان خطے میں بدھزم کی حکومت، بدھزم کے نظریات کے لوگ رہتے تھے۔ تو بات یہ ہے کہ پشاور کے لوگوں کی شکلیں دیکھیں، پنجابیوں کی شکلیں دیکھیں، یہ ملتی جلتی ہیں۔ ڈی این اے تھیوری، جو ڈی این اے پہ ریسرچ ہوئی ہے، اس نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ جو نارتھ انڈین انسیسٹری ہے وہ ایک ہے، اور وہ نارتھ انڈیا آج کا نارتھ انڈیا نہیں ہے، اس میں پاکستان بھی ہے، اور قابلی لوگوں کی بھی شکلیں ہم سے ملتی ہیں، ڈی این اے ہم سے ملتا ہے۔ بلکہ ڈی این اے تھیوری تو آگے یہ تک جاتی ہے کہ سینٹرل ایشین لوگوں کی شکلیں، ڈی این اے بھی ہم سے ملتا ہے، ترکوں کا بھی ملتا ہے، اور ایرانیوں کا بھی ملتا ہے، عربوں کا بھی ملتا ہے کافی حد تک، جبکہ ساؤتھ انڈین جو کالے لوگ ہیں ان کا ڈی این اے ہم سے کم ملتا ہے۔ تو ہم انویڈر کہاں سے ہوئے؟ لیکن اسلامسٹ آئیڈیالوجی ہمیں یہ ثابت کرنے میں تلی ہوئی ہے کہ ہم انویڈر ہیں، کیونکہ ہم لنکس ان سے نہیں رکھتے، اور ہندوؤں سے وہ غیر پاکستان میں برا سلوک کرو، اور وہ ایکول ٹریٹمنٹ نہیں ہے، ایکول شیئری نہیں ہے۔ تو یہ خطرناک آئیڈیالوجی ہے جو کہ ہمیں بیک فٹ پہ لے کے جاتی ہے، اپنی نیشنل روٹ سے کاٹتی ہے۔ جب ہمیں نیشنل روٹ سے کاٹا تو ہم کہاں گرے؟ ہم کولونیل فورسز کے ساتھ کھڑے، جنہوں نے آرین انویژن کی تھیوری اور مسلم انویڈرز کی تھیوری کک کی تھی۔ ہم اس دھرتی اور اس دھرتی کے آنر ہیں، اور اس دھرتی رہنے والے لوگ ہمارے ایکول پارٹنرز ہیں، مذہب جو بھی ہو۔
یہی راستہ ہے کولونیل طاقتوں اور سرمایہ دار طاقتوں کو روکنے کا. اب سرمایہ دار طاقتیں ملٹی سسٹم کیوں چاہتی ہیں؟ ملٹی سسٹم اس لیے چاہتی ہیں کہ اس کے ذریعے وہ ایسا پورا سسٹم تشکیل دیتی ہیں جس کے ذریعے سوسائٹی کو ایکسپلائٹ کرنا آسان ہو جاتا ہے. اس لیے جہاں جہاں کیپٹلسٹک ورلڈ ہے وہاں وہاں ملٹی سسٹم ہے اور عوام وہاں سکون میں نہیں ہے. اب تو سرمایہ دار نظام کی چولیں ہل گئی ہیں پچھلے کچھ دنوں میں. 2008 کے بعد سے جو کرائسس چل رہا ہے اور ابھی پھر دوبارہ پوری دنیا کی جو مارکیٹ ہے وہ کل پرسوں کریش ہوئی ہے دوبارہ. کیوں؟ پروڈکشن نہیں ہے. امریکہ اس وقت پروڈکشن میں سب سے پیچھے جا رہا ہے. سو دس از دی اسٹیٹ آف دی افیئرس ان دا ورلڈ. جبکہ اس کے مقابلے میں ون پارٹی سسٹم جو چین میں ہے وہ کیا ہے؟ ون پارٹی سسٹم یہ ہے کہ پورے اپنے خطے کے، اپنی ریس کے، اپنی نیشنز کے لوگوں کے مشتمل ایک پارٹی بنائی جائے جو کہ اصول پہ ہو، کنسلٹیٹیو وے میں وہ کام کرے لوگوں کے انٹرسٹ کے لیے، اور اس پارٹی کے اندر ایک میکانزم ہو کرپشن کو کنٹرول کرنے کا، اور وہ لوگ ایکٹیو ہوں اور انسٹیٹیوشنز بلڈ کریں اور چلائیں. یہ کہا جاتا ہے یہ گورنمنٹ کے انسٹیٹیوشن فنکشن نہیں کرتے ہیں. نہیں، فوج کے جتنے بھی انسٹیٹیوشنز ہیں، ایون پاکستان میں اس ٹائم بھی وہ کیوں پروڈکٹیو ہے؟ ہم کہہ دیتے ہیں فوجی نہیں ہے. جو نیشنلسٹ تھنکنگ سے انسٹیٹیوشنز کام کریں اور ان کے اندر جزا سزا کا نظام ہو تو وہ کام کرتا ہے. اور یہی سسٹم تو چائنا میں ہے. کہا جاتا ہے پاکستان میں فوج بزنس نہ کرے. چائنا میں بھی تو بزنس کر رہے ہیں سارے اسٹیٹ آرگنز، فوج بھی وہاں بزنس کر رہی ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ فوج یا سوسائٹی کے جو اسٹیٹ ادارے تو وہ بزنس نہ کریں. بزنس کریں سوسائٹی کو رن کرنے کے لیے. اس بزنس کے نتیجے اوورآل سوسائٹی میں خوشحالی آنا شروع ہو جائے تو وہ ٹھیک ہے. لیکن فوج سے اپنی مرضی کے کام کرانا، ملک میں پولیٹیکل لیڈرشپ ہو، اور پھر اگر فوج، چائنا میں کیا گڈنس ہے، وہاں پولیٹیکل ایک ہی پارٹی فوج ہی تھی جس نے جنگ لڑی تھی. بیسیکلی تو شروع میں تو فوج کا ادارہ تھا نا کمیونسٹ پارٹی کے پاس. پارٹی فوج، نظریہ فوج اور پارٹی، یعنی کہ فوج نے ہی، فوج اور پارٹی ایک ہی چیز تھی. ماؤ زے تونگ جو تھا وہ فوج کی یونیفارم پہنتا تھا. فوج اگر پولیٹکس فل اڈاپٹ کر لے، فل اس کا ایک نیشنلسٹ نظریہ ہو، اس کی آئیڈیالوجی ہو، تو وہ بھی قوموں کو بدل دیتی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں اور بنگلہ دیش میں نہ تو فوج ایک نظریے کو جانتی ہے، فوج کا کوئی نظریہ نہیں ہے نا، تو نوکری کرنے آتے ہیں نا لوگ. لیکن جن ملکوں کی فوجوں کے اندر ایک نظریہ پیدا ہو جاتا ہے نا نیشنلزم کا، پھر وہ اس کی بیس پہ پوری سوسائٹی کے اندر ایک بیلنس وے میں سسٹم بنا دیتے ہیں جس میں صرف پھر وہاں فوجی کی عزت نہیں ہوتی، ہر بندے کی عزت ہوتی. چائنا میں تو یہی ہوا نا، فوج شروع میں اس نے کنٹرول کیا، فوج نے سارے ادارے بنائے پارٹی نے، اور وہاں ہر بندے کو انوالو کیا بزنس کے اندر، نیشنل انسٹیٹیوشنز کے اندر، اور فوج کو پھر اسپیشلائزڈ ایک برانچ علیحدہ کر دی اور باقی ادارے، اور اوپر سینٹرل ایک CPC سینٹرل کمیٹی کے ذریعے اس کو کنٹرول کیا. تو سائڈ ملک آگے چلنے لگا. اور اس میں اگر پریزیڈنٹ بھی کوئی ڈکٹیٹر نہیں ہے، اس کی بھی جانچ پوچھ پڑتال کا ایک سسٹم موجود ہے. یہاں ہمارے ہاں تو پولیٹیکل پارٹیز کے جو لوگ ہیں وہ پولیٹیکل پارٹی نہیں ہیں، وہ ڈکٹیٹر ہیں. ان کی ہماری سیاسی جماعتوں کے اندر کوئی میکانزم نہیں ہے کہ لیڈر کی کرپشن کو کیسے روکیں. لیڈر کرپشن کرتا ہے پوری پارٹی بین ہو جاتی ہے، کیونکہ پارٹی کے اندر ہی لیڈر ڈومینیٹ ہے، اس کو پوچھنے کا، اس کو ہٹانے کا کوئی میکانزم ہی نہیں ہے. تو پارٹی ایز اے پولیٹیکل انسٹیٹیوشن کام نہیں کر رہی. تو پورا سسٹم بنایا گیا. تو اسٹیٹ آف دی افیئر یہ ہے کہ بنگلہ دیش از ناٹ گوئنگ ٹو بی اے گریٹ نیشن آن دس پاتھ، ان دس کیرٹ، بائی رائڈنگ ان دس کیرٹ. اس کیرٹ میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اسی کیرٹ میں اب وہ بیٹھ رہے ہیں. پہلے بھی بیٹھے ہیں 1976 میں، پھر 2008 کے بعد وہ ایک اچھے پاتھ پہ چڑھے تھے ٹاپل. سو ناؤ دے ول ہیو دا سیم پاتھ، سیم بوٹس ایز وی آر. اور اس سے کیا ہوگا؟ اب ہم اس سے گلوبل امپلیکیشنز لیتے ہیں. آج کی ایپیسوڈ بڑی ہو گئی ہے بٹ وی ہیو ٹو کنکلوڈ. بنگلہ دیش میں اسلامسٹ مائنڈ سیٹ جو کہ میں نے اپنے ڈیٹا میں بتا دیا ہے، اس سے ہندو شدت پسندوں کو
راستہ ملے گا. اور بی جے پی مودی نے آتے ساری کہہ دیا ہے ہندوؤں کو پروٹیکٹ کیا جائے, آئی ایم دا لیڈر آف ہندوز. ادھر جماعت اسلام کی پوری دنیا کے مسلمانوں کے ہم مامے ہیں, وی آر دی کسٹوڈین آف دی ورلڈ, مسلمز آف دی ورلڈ. فلسطین کو کچھ نہ کہا جائے, اپنے ملک کی فکر نہیں ہے, دھرنے سے بھاگ گئے ہیں, ہم معاہدہ کر کے گئے ہیں. کہاں معاہدہ؟ دس از, یو ول سی دا دیر ول بی نتھنگ ہیپنز آفٹر دس ایگریمنٹ بٹوین دا گورنمنٹ اینڈ دی جماعت اسلامی. تو اس سے شدت پسند ہندوؤں کو راستہ ملے گا اور انڈیا کے اندر رائٹ ونگ اسٹرانگ ہوگا. کیوں کہ کانگریس نے اس دفعہ بی جے پی کو بیک فٹ پہ لے کے گئی تھی. اگلی دفعہ ان کی واپسی کا چانسز آسان تھے, لیکن اب ادھر بنگلہ دیش میں اسلامسٹ آ چکے ہیں, پاکستان میں تو آلریڈی یہ مائنڈ سیٹ ایگزسٹ کرتا ہے. تو انڈیا کے اندر بلا محالہ طور پہ شدت پسند جماعتیں آگے جائیں گی. شدت پسند جماعتیں کیپٹلزم کا راستہ ہموار کرتی ہیں, اور مودی جو کہ اپنے آرمز اس وقت فلسطین کو ایکسپورٹ کر رہا ہے, ویتنام کو ایکسپورٹ کر رہا ہے, فلپین کا تو میڈیا پہ آ چکا ہے اور اس کی ایویڈنس موجود ہے, اور ویتنام کو بھی فنڈنگ کر رہا ہے. تو یہ ایک ویسٹرن اتحادی, سو کارڈ اتحادی کے طور پہ اپنا کام کرے گا, جس سے ایشیا کمزور ہوگا, سے ریجن کمزور ہوگا, کلونیل طاقتیں اسٹرانگ ہوں گی. So that's what we can say about this world order. اور اس سے جو چائنا کی جو ایفرٹس تھیں اس کو بلو ہوا ہے, جو کہ اسماعیل ہانیہ اور الفتح کو قریب کرنے والی تھیں, ایران اور سعودیہ کو قریب کرنے والی تھی, کیونکہ پاکستان میں وہ جماعتیں جو سعودی فنڈنگ سے چلتی تھیں وہ ایران کے خلاف احتجاج کر رہی ہیں کہ ہانیہ کو انہوں نے مروایا گھر بلا کے. تو کوئی بیوقوف ہوتا ہے جو اپنے گھر میں اس کو مروائے گا. تو بات یہ ہے کہ اس وقت پولیٹیکلی آج کی تاریخ میں یو ایس اے از آن ایج, بٹ ایز اے ہول اس کی چونکہ اکانومی ویک ہوتی جا رہی ہے اسٹاک مارکیٹ کے کریش کی صورت میں, جو کہ اسی ہفتے ہوا ہے. تو the things are going on. Let's see what happens in the next episode. Thank you very much. I am Dr. Mumtaz Khan, and stay with me, subscribe this channel so that we can get your support and we give you another perspective, that is nationalist perspective, جو کہ ہماری دھرتی, یہ دریاؤں والی دھرتی, یہ پہاڑوں والی دھرتی, اس کے لوگوں کو عزت ملے, اس کے لوگ ہندو, مسلمان, سکھ, عیسائی جو بھی ہیں وہ ہمارے سب ایک ہی ہیں, اور یہ خطہ ترقی کرے گا تو وی ول پروگریس. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.